آج کی یہ بزم محبت اختتام کی منزل کے قریب بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اب دوستو بزرگوں، انجمن برکات رضا دارالعلوم فیضان مفتی اعظم سنی تبلیغی جماعت زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان 31واں سالانہ اور سے مفتی اعظم و شہید اعظم کانفرنس کے حسین موقع پر جو تاریخ ساز عظمت اہل بیت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں آپ حضرات نے شرکت کی سعادت حاصل کی۔ پوری دنیا کو بریلی نے عظمت اہل بیت سے آشنا کرایا، اور صرف آشنا ہی نہیں کرایا بلکہ امام اہل سنت نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ عظمت اہل بیت کیسے کی جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کا صحیح سچا اہل بیت وہی ہے جو امام احمد رضا کا وفادار ہے، اس لیے کہ ہم اہل بیتوں کے خاندان کا ہمارا وہ عظیم محسن ہے امام احمد رضا، کہ جس نے ہماری شان دنیا کے سامنے پیش کی۔ اگر امام احمد رضا نہ ہوتا تو ہم کاسے گدائی لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ آج ہمارا محسن ہے، تو آج اس عظیم محسن کی بارگاہ کرم میں الحمدللہ ہم اپنا نذران وفا پیش کر رہے تھے۔ بے شک شہید اعظم کی محبت، حسین اعظم کی محبت، ہم الحمدللہ ہماری حسینیت بھی اگر زندہ ہے تو بریلویت کے صدقے میں زندہ ہے۔ ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں۔ ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہے۔ وہ حسینی نہیں جو بریلوی سے نفرت کرے، اور آج یاد نہیں تو کل وہ لوگ، وہ خانقاہیں جو آج خواہ مخواہ بنی ہوئی ہیں، خواہ مخواہیں بنی ہوئی ہیں، لیبل ہے آج خانقاہ والوں کو جو کچھ بھیک مل رہی ہے، یہ سندل و گاگر و چادر، یہ صدقہ ہے امام احمد رضا کا۔ ہر خانقاہ کی آبرو کا نام امام احمد رضا ہے۔ اس امام کی بارگاہ ناز میں الحمدللہ پورے بمبئی میں جلسے ہوتے ہیں، بہت ساری مساجدوں میں کانفرنسیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ساری مساجدوں اور سارے اداروں کے جلسے کانفرنس سے ایک طرف، اور رضا جامع مسجد پھول گلی کی کانفرنس ایک طرف۔ الحمدللہ یہاں اگر سکہ چلتا ہے تو صرف اور صرف ہم اپنے عوام کے گتی میں امام احمد رضا کا عشق ڈالنا چاہتے ہیں، محبت پھیلانا چاہتے ہیں کہ قسم خدا کی یہ وہ نام ہے کہ اگر تمہارے سینے میں کندھا ہو گیا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ بریلی ہے جس نے ہر آن ہر ماحول میں ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ اور آج کے اس پرفتن ماحول میں کہ جب کہ گمراہیت صلح کلیت پھیل رہی ہے، ایسے نازک ماحول میں بھی اگر ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا اگر کہیں سے نظر آ رہا ہے تو صرف بریلی ہی کی دھرتی ہے الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں بریلی پر ناز ہے۔ سب بکے، خانقاہیں بکی، مفتی بکے، شیخ الحدیث بکے، لیکن الحمدللہ بریلی نہیں بکا ہے۔ اور جو بریلی سے منسوب ہو جاتا ہے، جو ان کے در پر بک جاتا ہے، وہ بھی الحمدللہ نہیں بکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جس کو ضرورت ہو امام احمد رضا کی، اس لیے کہ میرا امام، معاشی ضرورت کا بھی نام امام احمد رضا ہے، دینی ضرورت کا بھی نام امام احمد رضا ہے۔ یاد رکھو، آج تمہیں اگر زوم ہے تو اپنے اداروں سے، اپنی تحریکوں سے امام احمد رضا کا نام نکال دو تو تمہیں اپنی وقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر تم میں دم ہے تو یہ کر کے دکھا دو۔ کوئی کتنا بڑا بھی سربراہ ہو، سربراہ اعلیٰ کسی تحریک کا ہو، وہ اگر اپنے دم خنبر کرنا چاہتا ہے تو اس ادارے سے سر اعلیٰ حضرت کا نام نکال دے، پھر اسے قوم بتا دے گی کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہاری وقت کیا ہے۔ آج جس کو جو کچھ مل رہا ہے، عزتوں
دولت و ثروت جو کچھ مل رہی ہے یہ بریلی کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ یہ نسبت بریلویت سلامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنت بھی ہماری ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے، الحمدللہ ہم تو بریلی والے ہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہوں، ہم کو اٹھا کر کے پوچھے کہ تم کون ہو تو ہم تو بول دیتے ہیں بریلی والے۔ لوگوں کی نظر میں سراج ملت اسی لیے کھٹکتا ہے۔ کرناٹک کے دورے پر جاتا ہوں، بڑی بڑی خانقاہ والے بولتے ہیں حضرت ہمارے لیے ایک سوال ہے، آپ سید ہو کر ایک خان کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے خانقاہ کی بات نہیں بتاتے، اپنے گھر والوں کی بات نہیں بتاتے؟ تو میں نے کہا اس لیے بریلی کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کو کوئی نہ پہچانتا، تم کو کوئی نہ پہچانتا، ہمارے یہاں آ کر کے کوئی چادر گاگرنا کا سلسلہ سارا بند ہو جاتا۔ یہ نذرانے جو مل رہے ہیں یہ اسی کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم تو اس پر ناز کرتے ہیں، اس لیے ہماری رضا جامع مسجد پھول گری کی ایک انفرادیت ہے۔ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بولتے ہیں کہ یار وہاں جاؤ گے تو کیا سننے ملے گا، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ ارے یہی تو اصل ہے۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں ہم نے اپنی ماں کی گود میں اعلیٰ حضرت کا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یاد کر لیا۔ کہا سرکار وہ کیسے؟ بولے ہم جب روتے تھے تو ماں جب لوریاں دیتی تھی تو کچھ اور نہیں پڑتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سید میاں مجھ سے فرمایا کرتے تھے، کہا کہ ہماری گھٹی میں، ہم برکاتیوں کی گھٹی میں، مارہرا کے والوں کی گھٹی میں احمد رضا کی محبت ہمارے آبا و اجداد نے پلا دی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب کوئی بھی سب سے پہلا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے اذان ثانی کے تعلق سے جب دیا ہے تو ہندوستان کی دھرتی پر صرف پہلی خانقاہ ہے، خانقاہ مارہرہ مقدسہ، کہ اس خانقاہ مارہرہ مقدسہ کے مجدد برکاتیت حضرت علامہ سید اسماعیل شاہ رضی اللہ، سید محمد اسماعیل قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ میاں جی حضور نے، جنہیں مجدد برکاتیت کہا جاتا ہے، انہوں نے اعلان فرما دیا کہ بریلی کے مولانا صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے اذان ثانی کا، اب اس جمعہ سے اس مسجد برکاتی میں اسی فتوے پر عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عمل کرنے والی کوئی خانقاہ تھی تو وہ مارہرا کی اذان ثانی، سب سے پہلے وہیں اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ قاسم میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اذان ثانی کے تعلق سے فرما دیا کہ بریلی کے مولانا کا فتویٰ اب آ گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آ گیا ہے۔ کون ناز کر رہا ہے؟ بریلی کے پر ناز کون کر رہا ہے؟ بریلی پر ان کی وہ خانقاہ جسے بریلی پر ناز ہے، اور بریلی کو جس پر ناز ہے۔ بریلی کو اس طرح سے ناز ہے کہ بریلی کا تاجدار اپنی خانقاہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ ہمیشہ اپنی سرکاروں کو بول بالے کی فکر میں رہا کرتا تھا، اور بول بالا ایسا ہوا کہ آج غیر تو غیر اپنے فکر میں لگے ہوئے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں کس طرح سے ختم کیا جائے۔ ارے مفتی اعظم کو نہ ختم کر سکے، اب تاج الشریعہ کی فکر ہو میں لگے ہو۔ ارے کھیت ہمارا، کھلیان ہماری، فصل ہماری، اور ایک آتا ہے سب لے کے چلا جاتا ہے۔ پہلے وہ بن تو جاؤ، پہلے بن جاؤ، جب ویسے ہو جاؤ گے تو دنیا بھی تمہاری قدموں کے نیچے ہوگی۔ لیکن خواب دیکھنا بند کر دو کہ ہم اعلیٰ حضرت بن جائیں گے، نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اسے تو اس کے رب نے بنایا، رب نے اس کو چنا ہے۔ دوستو، آج کی عظیم الشان اہل بیت کانفرنس میں آپ نے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھا،
علامہ عبدالرحیم کانپوری صاحب قبلہ نے جو ہمارے اس وقت تبرک کی حیثیت سے ہیں، جنہیں آج میں الحمدللہ زمانے سے جانتا ہوں، بچپنے سے جب سے انہوں نے تاریخ بتائی اس وقت سے میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی جوانی سے آج تک میں ان کے برابر ساتھ میں رہا، ان کی تقریریں میں نے سنی، جوانی میں بھی ان کو سنا اور آج بھی سن رہا ہوں، انداز وہی ہے ماشاءاللہ، وہی چمک دھمک سب وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں آباد رکھے، ان کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کو خوب جو ہے اس کی نشر و اشاعت فرمائے۔ دوستو، اس میں عظمت اہل بیت آپ نے سنا، اور حضرت علامہ امین القادری صاحب نے تو ماشاءاللہ حق ہی ادا کر دیا۔ اعلاء حق کا جو تقاضا تھا، حسین اعظم نے کربلا کی دھرتی پر جو مشن دیا تھا، جس مشن کو آج اپنے ختم کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس مشن کے تعلق سے امین القادری صاحب نے جو کچھ آپ کے سامنے آپ کے گوشے گزار کیا، اور یہ وہی مشن ہے جو جس کی حفاظت مجدد اعظم نے فرمائی، اور اس مشن کو جب بھی اس پر حملے ہوئے تو اعلیٰ حضرت کے سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کے اس کا دفاع فرمایا، جیسی ضرورت پڑی اسی انداز میں دفاع فرمایا۔ اسی کچھار کا ایک عظیم الشان سپہ سالار صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑی تھی، جس نے انہیں صدر الفاضل بنا دیا۔ آج کتنا بڑا بھی کوئی بن جائے، صدر تو بن سکتا ہے لیکن صدر الفاضل کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ الحمدللہ حضور صدر الفاضل جو اعلیٰ حضرت کی امانتوں کی ایک امین ہیں، اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث تھے، اعلیٰ حضرت کے فیضان نظر نے انہیں دنیا اسلام پہ ایسا چمکایا کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں، آج ان کی کتابیں مشعل راہ بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک تحفہ جو ہے بنا میں احقاق حق ابطال باطل، یہ سب کا کام نہیں ہے۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہی مشن سرکار سید الشہداء کا مشن ہے، امام عالی مقام کا یہی پیغام ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کے لیے اور مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے حق کا راستہ کون سا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بہت ہی نایاب کتاب، جسے تنظیم افکار صدر الافاضل بمبئی نے جو ہے شائع کیا ہے، حضرت علامہ و مولانا محمد نعیم صاحب قبلہ، نور محمد صاحب قبلہ لائق صدر مبارکباد ہیں کہ انہوں نے آج کی اس عظیم الشان اجلاس میں کرم فرمایا، اور کرم فرما کر کے جس کتاب کو انہوں نے چھاپا، ان کے ادارے نے چھاپا، وہ ہمارے درمیان لائے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صرف 100 عدد یہاں موجود ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ یہ کتاب ضرور لے کر کے جائیں۔ ایسی کتابیں آپ گھر میں رہیں گی انشاءاللہ تعالی، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ سلامت رہے گا، آپ کے گھر والوں کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا۔ آج ایک تحریک چل رہی ہے، ان طوطوں نے ایک تحریک چلائی ہے، اپنے گھروں سے فتاوی رضویہ بھرے رکھو یا نہ رکھو، بہار شریعت رکھو یا نہ رکھو، قانون شریعت رکھو یا نہ رکھو، الملفوظ رکھو یا نہ رکھو، حسام الحرمین رکھو یا نہ رکھو، تمہید ایمان چاہے نہ رکھو، چلے گا، لیکن فیضان سنت معاذ اللہ رب العالمین، یعنی جو سب سے بڑا جاہل ہے، جو سب سے بڑا جاہل، جو جاہلوں کا امیر، جو جاہلوں کا ہے امیر، اس جاہل امیر کی وہ کتاب، جو کتاب نہیں ہے، خواب نامہ ہے، جو اس نے خود نہیں لکھی ہے، دوسروں سے لکھوائی ہے۔ اس کتاب کو آج کا حال یہ ہے کہ مسجدوں میں اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں قرآن بند کر کے رکھ دو، پہلے ہماری یہ کتاب پڑھ لو۔ آج بڑا نازک دور ہے دوستو، اپنے اسلاف کی کتابوں کو خریدو، اپنے بزرگوں کی کتابوں کو خریدو، اس کا مطالعہ کرو، انشاءاللہ تعالی حق تمہیں مل جائے گا۔ اس لیے یہ کتاب جو احقاق حق
تمہارے سامنے ہے، اس کا صرف 60 روپیہ ہدیہ، 60 روپیز، اسے آپ لیں اور لے کر کے جائیں۔ کوئی بھی آدمی جو اس قابل ہے، وہ جو اردو پڑھنا جانتا ہے وہ خود لے، اور جو اردو پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ لے کر کے کسی عالم کے حوالے کرے، تاکہ علماء بھی اس کو پڑھ کر کے وہ بھی بولنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے چند علماء ایسے بھی ہیں جن کی پشت پناہی کی وجہ کر یہ طوطے اڑ رہے ہیں، ان کی پشت پناہی ہے جن کی بنیاد پر یہ آج ان کو سہارا مل رہا ہے۔ علماء نے ان کو منہ ہی کیوں لگایا تھا، اور جب انہوں نے علماء نے جب ان کو منہ لگایا تھا، اب حال یہ ہے کہ یہ علماء کے پیٹھ پر خنجر بھونک رہے ہیں، انہیں ہر جگہ سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ خدا را ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان بن جائیں اور علمبردار بن کر کے جو ہے اپنا فرض جو ہے اس کو نبھانے کی کوشش فرمائیں۔ تو یہ کتاب آپ اگر پڑھتے ہیں تو خود پڑھیں، اگر نہیں تو کسی خرید کر کے کسی اچھے عالم کو دیں کہ وہ عالم پڑھے، سمجھے اور عوام کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ 60 روپیہ اس کا ہدیہ ہے، آپ ضرور لے کر کے جائیں۔ اچھا، آپ اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو خوب یاد رکھیں، خوب اس کا چرچا کریں کہ ہمارا امیر جو ہے الیاس پادری نہیں ہے، بلکہ ہمارا امیر کون ہے؟ ہاں، الحمدللہ۔ اور لوگ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، خوب ختم ہو رہا ہے، خوب دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ تم اپنی موت کی دعا کر رہے ہو، انشاءاللہ تمہارا ہی وجود ختم ہو جائے گا۔ باطل کو مٹنا ہی ہے، باطل آتا ہی ہے مٹنے کے لیے، تھوڑی ہی عمر ہوتی ہے، تم بھی باطل ہو، انشاءاللہ تم بھی مٹو گے، اور تمہیں مٹانے کے لیے تاج الشریعہ کی ذات کافی ہے، اور پھر تاج الشریعہ کے غلام کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امیر تاج الشریعہ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب خل شریف کا وقت ہے۔